حضرت ابو طالب کے دور میں جس وقت حضور ان کی کفالت میں تھے، مکے میں قحط سالی ہوئی۔ اب مکے میں سارے لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہے۔ اب وہ ایک بندہ کہتا ہے لات سے کہو، سفارش کرو کہ وہ بارش برسائے۔ دوسرا کہتا ہے منات سے کہو کہ بارش برسائے۔ تیسرا کہتا ہے عزا سے کہو۔ یہاں تک کہ اسی دوران ایک آدمی نے درمیان سے کہا، اس نے کہا سب باتیں چھوڑو، تم ہاشمی قبیلے کے پاس جاؤ، اس وقت ان کے سردار ابو طالب ہیں، ان سے جا کے سفارش کرو۔ ان کے گھر میں ایک بچہ ہے جو بڑا ہی خوبصورت ہے، جو بات کہتا ہے اللہ اس کی پوری کر دیتا ہے، اس کی زبان سے جملہ بعد میں نکلتا ہے، اللہ اس کی دعا کو پہلے پورا فرما دیتا ہے۔ لات منات عزا کو چھوڑو، اس بچے کی طرف جاؤ، اگر وہ بچہ تمہارے لیے دعا کر دے گا تو آسمان سے بارش نازل ہوگی۔ سارے مل کر ابو طالب کے گھر میں گئے۔ حضرت ابو طالب کے جب گھر میں گئے، وہاں پر جا کر سب نے کہا کہ ابو طالب وہ بچہ کہاں پہ؟ کہا کون سا بچہ؟ آپ تو ان کی حفاظت میں مأمور تھے اور دھیان رکھے رہتے، آپ کو پتہ تھا کہ یہودی آپ کو مارنے کی طاق میں ہے۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا کام کچھ نہیں، بس بارش نہیں، قحط سالی ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، سبزہ نہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، دودھ نہیں ہے، جانوروں کے تھنوں میں خشک جو ہے وہ ہو چکے ہیں تھن، تو لہٰذا آپ ان سے کہیں کہ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو کہو سارے خانہ کعبہ میں جمع ہو جائیں۔ اب حضور پہاڑ کی طرف سے نکل رہے ہیں تو ابن عساکر نے ایک الفاظ بیان کیے ہیں، کہتے ہیں جب حضور پہاڑ کی اوڑ سے سامنے جلوہ گر ہوئے نا، جس طرح سورج پہاڑی کی پچھلی طرف سے یوں جلوہ گر ہوتا ہے اور ہر چیز روشن اور منور ہو جاتی ہے، جب حضور یوں پہاڑی کی طرف سے جلوہ گر ہوئے خانہ کعبہ کی طرف، سارا مکہ جو ہے روشن اور منور ہو گیا۔ اور ساتھ فرمایا کأن الشمس تجری فی وجہی، آپ کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا جس طرح سورج آپ کے چہرے سے طلوع ہو رہا ہے۔ یہ روشنی ہے، یہ نور ہے آپ کے چہرے پہ، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کوئی نور والا آ چکا ہے۔ اللہ حضرت نے تو کمال کر دی، کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا۔ یہ ذات مصطفیٰ ہے، چہرہ چمکدار ہے، روشن ہے، منور ہے، نور کی لائٹیں نکل رہی ہیں۔ یوں پہاڑ کی طرف سے یوں نکلا تو سارا مکہ روشن ہوا، سارے حضور کی طرف متوجہ ہیں۔ ابھی 8 سال کی عمر ہے آپ کی، آپ جو ہے وہ چلتے 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 خانہ کعبہ کے صحن میں آئے، اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ کی بارگاہ میں یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی نا۔ راوی کہتا ہے ابھی ہاتھ چہرے پہ نہیں پھیرے، بادل کے کوئی آثار نہیں تھے، اچانک بدلی آئی، اس نے مکے سارے کو گھیر لیا اور سارے مکے میں جو ہے بارش برسنے لگی۔ یہ ذات مصطفیٰ، صرف یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، جب حضور مدینہ میں تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، دروازے پہ ایک عرابی آیا، اس نے آ کر دروازے پہ کھڑے ہو کر، حضور خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، ہم بھی منکر نہیں، ہم کہتے ہیں مانگنا خدا سے ہے لیکن وسیلہ مصطفیٰ کے مانگنا ہے، ورنہ تمہاری کوئی بات بننے والی نہیں۔ آج کے منسٹر سے ملنا پڑے تو کسی وسیلے سے ملنا پڑتا ہے، میں فلاں کا واقف ہوں، اس نے بھیجا ہے، لیکن خدا سے ملنا ہو تو ڈائریکٹ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا سے ملنا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ کے ملنا ہے۔ وہ صحابی رسول آئے، انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ بارش دے، اس نے جب ممبر رسول پہ ذات مصطفیٰ جمعہ کا خطبہ دے رہی ہے، وہ صحابی رسول دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ قحط سالی ہے، حالات بڑے تنگ ہیں، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، قحط سالی نے برا حال کر دیا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہم پہ بارش نازل فرما دے۔ حضور نے جمعے کے خطبے میں اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے پیچھے سے ایک بدلی کو بھیجا اور جو سارے مدینے میں چھا گئی، سارے مدینے میں بارش نازل ہونے لگی، اور اتنی بارش پڑی کہ ایک ہفتہ لگاتار بارش ہوئی، ایک ہفتہ لگاتار بارش ہوئی۔ پھر اگلا جمعہ حضور خطبہ دے رہے ہیں،
وہی صحابی رسول دوبارہ واپس آئے، کہا یا رسول اللہ بڑی بارش ہو چکی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اب بارش بس ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے اللہم ہوا علینا ولا علینا، یا اللہ ہم پر بارش نہ برسا، ہمارے ارد گرد بارش برسا دے۔ صحابہ کہتے ہیں اسی وقت بادل جو ہے وہ پہاڑوں پہ چلے گئے، سارا مدینہ صاف ہو گیا اور پہاڑوں پہ بارش ہو رہی ہے۔ یہ ذات مصطفیٰ کی دعا کا اثر ہے۔ وہ چاہتے تو وہیں پر کہتے یا اللہ ہم پہ بارش برسا دے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ خدا جب مانتا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے مانتا ہے، اسی لیے تو اللہ حضرت کہتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب اگر کوئی گناہگار میری بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے تیرے پاس آئے، اگر تو اس کی سفارش کرے تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔